بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ بات کر لیتے ہیں اسرائیل کی، جس نے غزہ میں ایک بڑا زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں صرف 24 گھنٹوں کے اندر مزید 140 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ رپورٹس یہ بھی آ رہے ہیں کہ 350 سے زائد ایسے افراد ہیں جن میں اوبیسلی عورتیں اور بچے شامل ہیں، زخمی بھی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ میں ایک ہاسپٹل سمیت مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں اور ان کارروائیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید تیزی آ رہی ہے۔ اگر ہم غزہ کی مزید بات کریں تو اسرائیل کی جو بربریت ہے، اس کے 588 دن مکمل ہو گئے ہیں اور اب تک 53,000 سے زائد فلسطینی ہیں، جس میں بڑا نمبر بچوں کا اور خواتین کا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پورا غزہ جو ہے نا وہ اس وقت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، اور میں پڑھ رہی تھی کہ 2023 اکتوبر سے لے کر ابھی تک 219 جرنلسٹ جو وہاں پر گئے تھے اس کو کور کرنے کے لیے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو میرا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی صحافیوں کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ اور اسرائیل آخر کیوں ایک بگڑے بچے کی طرح کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہ تاریخ اپنا بدترین صفحہ جو ہے نا، اپنا بدترین چیپٹر وہ لکھ رہی ہے اور اس کا ٹائٹل اسرائیل ہے، اس بدترین صفحے کا۔ ہر طرف یہاں پہ نڈھال بدن ہے، خوراک کی قلت ہے، فاقوں کا شکار، بیمار، یتیم، خوف زدہ بچے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کچھ پروسیس کی جو کہ ڈپلومیٹیکلی ہو رہا ہے، دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہو چکا ہے۔ دوحہ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ، ایکچولی قطر از ٹرائنگ ٹو پلے اے پازیٹیو رول، لیکن ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی نظر نہیں آتی، مظالم بڑھتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ابھی 2 مہینے کے بعد، 8 ہفتوں کے بعد اب آ کر اسرائیل نے ایک چھوٹی سی اجازت دی ہے کہ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹینسو گراؤنڈ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں کہ آخر اسرائیل اب کرنا کیا چاہ رہا ہے، وہاں پر بچا کیا ہے مزید تباہ کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور اور فارمر انویسٹر جمیل احمد خان صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جمیل صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک۔ یہ جو نیا ایک گراؤنڈ آپریشن اب اسرائیل کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، واٹ ڈو یو تھنک، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف مذاکرات کا ایک اور دور بھی شروع ہوا ہے دوحہ کے اندر، دوسری طرف یہ آپریشن بھی، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آپریشن کے لحاظ سے تسلسل ہے، تاریخ کے لحاظ سے بھی یہ تسلسل ہے، اور تاریخ بہت عرصے پر محیط ہے، 1897 سے لے کے اب تک پر۔ جس طرح کہ اسرائیل بنا، جس طرح کہ شروع میں 1948 میں 554 دیہاتوں پر قبضہ کیا گیا، ان کو مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو شہید کر کے وہاں سے بگایا گیا، 67 میں یہی ہوا، 73 میں یہی ہوا، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ دنیا کی بے حسی دیکھیے، دنیا کے بے بسی دیکھیے، اس پر درجنوں کے قریب سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں، لیکن اسرائیل میں نہ مانوں کہ اس معاملے پر موڑ پر ہے، اس لیے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ اس کے پشت پر امریکہ ہے، اسرائیل کو پتہ ہے کہ بحری بیڑے سارے ڈپلائیڈ ہیں، اور وہاں اسرائیل کو مضبوطی کے لیے 100 ٹن سے زیادہ بم اور بارود بھیجے گئے، جو ان نہتوں فلسطینیوں پہ برسائے گئے۔ او آئی سی خاموش ہے، او آئی سی کے اپنے ہی آرٹیکل 1 میں دیا ہوا ہے کہ فلسطین خاص کے لیے او آئی سی ہمیشہ حمایت بھی کرے گی، مدد بھی کرے گی۔ او آئی سی کے آرٹیکل 18 میں دیا ہوا ہے کہ فلسطین کے لیے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا جائے گا، اور جو ہے ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بے کسی، یہ بے حسی جو بہت سارے ملکوں کے حکمرانوں کی نظر آتی ہے، اس کے باوجود کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پاس ساری ایویڈنس موجود ہیں کہ کیا جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ میں چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہپوکریسی، یہ سوال لے لیجیے، اس کے بعد آپ کنٹینیو کر لیجیے گا۔ یہ ہپوکریسی جو ہے بڑے ممالک کی، امریکہ کی ایک طرف وہ کہتا بھی ہے کہ ہم اسرائیل کو روک رہے ہیں، دوسری طرف ساتھ بھی دے رہا ہوتا ہے اور اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے بھی اسی طرح کی خبر آئی کہ برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ مت کرے اسرائیل مزید، لیکن ساتھ ساتھ وہ والے اسلحہ جات اور یا وہ پرزے بھی فراہم کر رہا ہے جن سے ان کے یہ ایئر کرافٹس جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ اس ہپوکریسی کو بھی ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے، سرے میں خانہ جدا اور سرے سرکار جدا۔ ایک طرف تو لگی لپٹی باتیں، ہپوکریسی، اور دوسری طرف مقتل گاہ میں اور تیزی آ گئی ہے۔ پہلے تو وہ صرف ایک اوپن تھا، اوپن پریزن سے پہلے کنسنٹریشن کیمپ تھا، پھر اس کو اوپن پریزن میں تبدیل کر دیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں پچھلے 1 دہائی کے اندر، اور خاص طور پر اکتوبر 2023 کے بعد سے جو ہوا ہے کہ اوپن پریزن کے بعد اس کو پھر انہوں نے کر دیا، مقتل گاہ بنا دیا، اور اس وقت سے ابھی بتایا عمران نے کہ 53,000
اور ابھی آج کی فگر 53,300 ہے پچھلے 40 گھنٹے میں، اور اسپتال ایک آخری رہ گیا تھا، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے تھوڑا سا مسئلہ کشمیر ایسے کہنا چاہیے کہ پس پشت چلا گیا تھا، جب بھارت نے ایک اپنے طور پہ ہی اس کو آرٹیکل 370-65A کو ریووک کیا تھا، لیکن اب کی دوبارہ اس کا بہت تذکرہ ہے، اور یہ دونوں باتیں کو ریلیٹ کرتی ہیں، کیونکہ دونوں جگہوں کے اوپر جو انسانی حقوق ہیں ان کو غصب کیا گیا ہے، استصواب رائے کا حق نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو۔ اب چونکہ بار بار کشمیر کا ذکر آ رہا ہے، اور ثالثی کی بھی بات کی ہے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کو لے کر، پاکستان بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، تو اس کانٹیکس میں آپ جو فلسطین ایشو ہے اس کی کیا امپورٹنس دیکھتے ہیں، اور جو دوحہ کے اندر اس وقت پروگریس چل رہی ہے اس کا فالو اپ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ جی، پہلے بھی تقریباً کوئی 1 درجن سے زیادہ دوحہ میں اس میں پروگریس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ وقت گین کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اور اپنے ہاسٹیجز چھڑوا لیے جائیں۔ اصل تو مقصد ہے وہی کہ غزہ کو قبضہ کر لیا جائے، اور اس پر آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی کیا بیانات ہیں، نتنیاہو کے کیا بیانات ہیں۔ آخری بیان جو لیبیا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے سعودی عرب اور جارڈن میں اور ایجپٹ میں جو بسانا چاہتے تھے، تو وہ مقصد ہے، اور وہ شروع سے مقصد چل رہا ہے گریٹر اسرائیل کا مقصد۔ میں پہلے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 1 by 1 اور ٹرن بائی ٹرن، جلدی سے آ جاتے ہیں کشمیر پر۔ یہ دو مختلف باتیں ہو گئی، کیونکہ کشمیر اور پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ دنیا یہ سوچ بھی سکے کہ فلسطین کی طرح، حالانکہ اس پر تباشنید یہ ہے کہ اسرائیلی ایڈوائزرز آئے ہوئے تھے، اسرائیلی ڈرون اڑ رہے تھے، لیکن ان ڈرونز کا جو حشر ہوا، ان جہازوں کا جو حشر کیا پاکستان کی جوان مرد اور عسکری قیادت نے اور قوت نے، تو اس کے بعد دنیا کو پتہ پڑ گیا، اور دنیا اس وقت بڑی سراسری میں مبتلا ہے، اور اس کی عکاسی no one less than the most powerful president of the most powerful country has already spelled it out کہ پاکستان اور انڈیا they were at the brink of the nuclear clash۔ تو اس سے زیادہ اور دنیا کو ڈاکٹر جمیل، اس عیسائی سچویشن کے اندر کیونکہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کین وی ٹرسٹ امریکہ؟ کیونکہ وہی امریکہ ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے غزہ کے اندر، اور رائٹ ناؤ گارنٹر جو ہے سیز فائر کے اندر وہی بنا ہوا ہے، سیز فائر اسرائیل اور غزہ کے درمیان بھی ہوا تھا۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کین وی ٹرسٹ امریکہ؟ جی، اس مرتبہ سیریس معلوم ہوتا ہے، اس دفعہ ٹرسٹ کرنے کے جواز ہمارے پاس ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے قوم کی اور پاکستان کی عسکری اداروں کی قوت کیا ہے اور صلاحیت کیا ہے، یہ ان پر بالکل نمودار بالکل عیاں ہو گیا ہے، اور یہ بھی پتہ پڑ گیا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہماری سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں ہم نے بڑے واضح طور پر ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ ہم تو بالکل پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم نے جیسا جواب دیا، آپ کو کل کے انٹرویو میں اس کا مزید آپ کو وضاحت مل جائے گی، جو دنیا کے لیے ہے کہ اگر ہم نے اس دفعہ ہمارے ساتھ اگر کوئی دوبارہ اس قسم کی کوئی کیا گیا جو اٹیک ہم پر، تو دنیا اور جنریشن اس کو یاد رکھے گی، اس کو ذرا بٹوین دا لائن اس کو ذرا انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں، کہیں گے تو میں کروں گا۔ اچھا، میں آپ کو دوبارہ ذرا اس غزہ کی طرف، کیا امبیڈ صاحب آپ انٹرنیشنل افیئرس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کا سبجیکٹ ہے، کیریئر ہے آپ کا، اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو بھی بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، ون آف دا برینز، کیا سارے آپشنز غزہ کی عوام کے پاس ختم ہو گئے ہیں؟ کیا بین الاقوامی دنیا کے پاس بھی صرف ایک بزنس ہی موٹیو رہ گیا ہے جس کی بیس پہ اب دنیا کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے؟ کیا ان 7 ارب بسنے والے انسانوں کے اندر ہیومینٹی کا ایلیمنٹ بالکل ختم ہو گیا کہ کہیں غزہ کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، کہیں غزہ کی سپورٹ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، ہم سمیت؟ کیا کچھ آپشن نہیں بچا غزہ کی عوام کے لیے؟ نہ صرف 57 ممالک جو کہ OIC کے ممبر ہیں وہ بے بسی کے عالم میں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کو چند لمحے میں بتا دیتا ہوں، لیکن دنیا کے درد دل رکھنے والے لوگ بھی روڈوں پر آ کے چیخیں مار مار کے تھک گئے۔ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ چیخیں مار رہا ہے، ایویڈنس دے رہا ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بیان کیا کہ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، اسرائیل شروع سے چاہتا تھا، جس طرح اس نے فلسطین کو سکیڑنا شروع کیا، سکیڑ کر اس نے بالکل ایک
बहुत मुख्तसर से उसमें उन्होंने वेस्ट बैंक और गजा में उसको मुहित कर दिया। अब उसके बारे में जितने बयान आए हैं उसको इंटरप्रेट कर लें तो आगे, क्योंकि सारी खामोशी है, कुछ और नहीं। सऊदी अरब अमेरिका के साथ मुआहदे कर रहा है, कतर अमेरिका के साथ मुआहदे कर रहा है, इसके साथ यूएई अमेरिका के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे कर रहा है। क्या वो इस पावर को या अपनी अमीरियत को, अगर मैं बात करूं, इस्तेमाल नहीं कर सकता फोर्स करने के लिए, इन सारे मामलात को रोकने के लिए? एंड देन पाकिस्तान की भी हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर? जी, पाकिस्तान ने तो जितने बयानात दे सकता था ज़ोरदार किस्म के दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की ना बॉर्डर लगता है उधर से इजराइल के साथ, न फ़लस्तीन का जो उसके महल्ले और जो अरब लीग है। आप देखें कितनी अजीब सी बात है, कितनी दिल को दुख पहुंचाने वाली बात है कि कल इराक में अरब लीग का एक इजलास हुआ और उसमें सिर्फ $10 मिलियन उन्होंने रखे हैं लेबनान और गजा के लिए, और 600 बिलियन के तिजारत के मुआहदे कर रहे हैं, और कतर में 250 बिलियन की, और इतने सारे बिलियंस के सिर्फ 1 मिलियन रखा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि तकरीबन अब 3 माह होने को आए हैं कि ब्लॉकेट हुई है, ना वहाँ खुराक है ना दवा है। लोग बस डॉक्टर साहब, वो आपको भी शायरी से शगफ है तो वही जुमला आ रहा है कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा। यही सूरत हाल है इस सारे। लेकिन फिर सुन लीजिए इसका जवाब भी। इमरान, मैं आपको बताता चलूं कि ये तारीख जो है वो इस तरह नहीं रहती, ये बड़ी भयानक तारीख लिखी जा रही है, और वो तारीख अभी ज़्यादा आया नहीं हो रही है, और उसकी वजह यह है कि एक तसल्लुत है एक पावर का, इजरायली पावर बैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बहुत सारे वजूहात हैं। इस पे कभी एक पूरा प्रोग्राम को आधे घंटे का कर लें तो तशनीकी खत्म हो जाएगी। लेकिन तारीख मैं बताऊं कि इतनी भयानक आ रही है कि जब तक ये दुनिया कायम है लोग कहेंगे कि कितनी भयानक तारीख थी। बिल्कुल ठीक। और अभी तो बैनुल में है, वो कहते हैं हर दौर में, जस्ट वन लास्ट, हर दौर में इशारे अबरूए शाह पर कलके मौरखीन झुके हैं हुजूर में। ये सारे हमारे हुक्मरान। तारीख वो नहीं है जो लफ्जों में कैद हो, तारीख लिखी जाती है बैनुस्सतूर में। वाह वाह, बैनुस्सतूर में, क्या बात है। थैंक यू कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड जमील अहमद खान साहब, एम्बेसडर रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस अहम मौजू पे बात कर रहे थे। और हमारी दुआ है, हम दुआ कर सकते हैं कि सफारती सतह पे वो सारे अवामिल जो अभी ज़ेरे असर हैं वो बाअसर हों, और गज़ा के मुसलमानों के लिए खुलासी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मुश्किलात आसान फरमाएं और कहीं ना कहीं हम सबको इसका ज़रिया बनाएं।